ذکر کا موضوع چل رہا تھا، دشمن پر غلبہ حاصل کرنا تاکہ تمہیں دشمن تمہارا نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جو ہے مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ اس آیت پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ذکر سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیں گے تو آپ کو کامیاب بھی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، فثبتوا، تو تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو اور کرو کیا؟ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے جاؤ۔ ہمارا حدیث کا سبق ہے، حدیث نمبر ہم 4 پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یاد رکھیں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مستدرک علی الصحیحین الحاکم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکتم فیکم، میں تمہارے درمیان، اے لوگو، میں تم میں کتاب و سنت چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تمہارے اندر اب فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے میں نے قرآن اور حدیث میں سکھا دی ہے، تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تو تم اس قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو کہ تم کامیابی پر رہو تو قرآن اور حدیث پر جم جاؤ، جو مسئلہ دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جسے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت پر جمع رہنے کے لیے کیا دی ہے؟ ایک کتاب اللہ دی ہے، ایک سنت اپنی یعنی حدیث دی ہے، طریقہ دیا ہے۔ تو اس پر اگر ہم کامیاب ہو گئے، اس پر ڈٹے رہے، اس پر اپنی زندگی گزارتے رہے، تو لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لن نضلوا ابدا، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ جو مسئلہ، جو عمل آپ کر رہے ہیں اسے سب سے پہلے دیکھیں قرآن اور حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے پھر بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو میرے بھائیو ہم گمراہی پر چل رہے ہیں۔ قرآن و حدیث پر چلے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ آگے ہمارا گرامر کا سبق ہے۔ گرامر کے اندر ہم نے حرکت، زمانہ، فعل کسے کہتے ہیں، ماضی کی تعریف پڑھی ہے، اور ماضی کے آخر میں کیا آتا ہے، مضارع کی تعریف، مضارع کے آخر میں کیا آتا ہے۔ آگے ہمارا سبق ہے فعل امر۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ بے امر سیدھا سیدھا امر کہتے ہیں حکم کو، اس فعل کو کہتے ہیں۔ جب فعل ہے تو ہم اس فعل کو کہیں گے امر، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ دیکھیں سیدھی سیدھی تعریف ہے، امر اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر ویسے ہی حکم کو کہتے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا امر۔ تو اس کی تعریف مثال آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، اضرب تو مار، ٹھیک ہے، اشرب تو پی، کل تو کھا۔ کسی قسم کا آپ کسی کو کوئی بھی حکم دے رہے ہیں، کام کہہ رہے ہیں کہ یہ کر، وہ امر ہو جائے گا۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار۔ آگے اس کا الٹ ہے نہیں، امر کے مخالف ہے۔ امر کے اندر کام کا حکم دیا جائے اور نہیں کے اندر کام سے روکا جائے، سیم اسی طرح تعریف ہے۔ امر نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، تو نہ مار۔ تو یہ مثال بھی اس کی اس کے مخالف ہے۔ آگے ہے گرامر کے اندر
واحد ایک کو کہتے ہیں. جب پوچھا جائے واحد کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ایک کو. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہنا تثنیہ دو کو کہتے ہیں. جمع کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہنا دو سے زیادہ جو ہوں وہ جمع ہوتا ہے. مذکر کہتے ہیں نار کو، مذکر نار کو کہتے ہیں، اور مؤنث اس کے مخالف ہے، مؤنث کہتے ہیں مادہ کو. یہ امر نہیں، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کی تعریف یا آپ نے یاد کرنی. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، مذکر کو نار کہتے ہیں، مؤنث کو مادہ کہتے ہیں. آگے ہمارا گرامر کی دوسری کتاب کا سبق ہے میزان. گرامر کے اندر میزان کسے کہتے ہیں، ترازو کسے کہتے ہیں، وزن کیسے تلاش کرتے ہیں. سبق ہے میزان. ہر ایک چیز کا ترازو ہوتا ہے وزن نکالنے کے لیے. وہ عربی کے اندر گرامر کے اندر وزن کیسے نکالتے ہیں. عربی کلمات کا ترازو جو ہے وہ فا، عین اور لام ہے. ترازو کس طریقے سے ہم وزن نکالیں گے؟ فا، عین اور لام. آپ دیکھ لیں فا، عین، لام فعل. اگر نہ فا، عین، لام ہو تو فعل کے جوڑ کر لینا ہے. فعل، 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 فا، عین، لام. عربی کلمات کا ترازو فا، عین اور لام ہے. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ان کا مجموعہ ہے فعل. ٹھیک ہے. جو حروف فا، عین اور لام، فعل کی بات ہو، جو حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو، جگہ میں ہو، وزن میں ہو، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آ جائیں، ان کو کہتے ہیں اصلی، حروف اصلی.